اگر میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ ایک خطہ وطن عزیز کا ایسا رہا سالوں تک، تقریباً 2 سے 3 سال تک، کہ جس خطے کی پاکستان سے رسائی بذریعہ ایک سڑک تھی، پارا چنار کے علاقے کی بات ہو رہی ہے، پاکستان اگر جانو یعنی وہ اس کو کنیکٹ کرتی ہے ایک سڑک، اور وہ ایک سڑک 2 سال سے زائد عرصے تک بند رہی، اور اتنے عرصے تک وہ پورا علاقہ عملاً پاکستان سے کٹا رہا، اور جب وہاں کے لوگوں کو پاکستان آنا ہوتا تھا تو بذریعہ افغانستان آتے تھے۔ تو کیا آپ یقین کریں گے، کر لیجئے، یہ ایسا ہی معاملہ رہا آج سے کچھ سالوں پہلے۔ پھر اس کے بعد حالات میں اونچ نیچ آتے رہے، کبھی کوئی خودکش دھماکہ، کبھی فلاں فائرنگ کا واقعہ، کبھی یہ بہت ساری سٹوریز ہیں۔ ان سب کو فاسٹ فارورڈ کر کے اگر آج کے واقعے پر آ جائیں، اور اب سے کچھ دنوں پہلے بھی اسی طرز کا واقعہ پیش آیا، حالیہ واقعات پر آ جائیں اور آج کے واقعات پر آ جائیں، یہی ایک سڑک ہے۔ پشاور سے اگر چلیں، آپ ابھی بھی گوگل میپ پہ ڈالیں تو پشاور ڈالیں اور پارا چنار ڈالیں، تقریباً 6 گھنٹے کی ڈرائیو آتی ہے، تقریباً 250 کلومیٹر کا رستہ ہے۔ یہ پشاور سے چلیں، پارا چنار ہے۔ اس ایک سڑک میں 1000 مسائل ہیں، اور انتہائی خوفناک، پریشان کن اور حیران کن بات ہے کہ ایک سڑک کی حفاظت نہیں ہو پا رہی۔ اگر اس ایک سڑک کے ایک کونے سے کسی کو دوسرے کونے پر جانا ہو، یعنی کسی کو پشاور سے چلنا ہو اور پارا چنار جانا ہو، یا کسی کو پارا چنار سے چلنا ہو اور پشاور آنا ہو، تو اسے کہا ہے بھائی رکو، اس دن جانا ہے، اتنے بجے جانا ہے، جب اتنی گاڑیاں جمع ہو جائیں پھر جانا ہے، کانوے کی صورت میں جانا ہے، آگے سیکیورٹی پیچھے سیکیورٹی، پھر جانا ہے، اکیلے نہیں جانا ہے ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس 6 گھنٹے کے راستے میں بھی کوئی 1-1.5 گھنٹہ ہے جو کہ زیادہ حساس ہے، وہ 1-1.5 گھنٹے کا رستہ کنٹرول نہیں ہو رہا۔ اس سے پہلے واقعات ہوتے رہے، اور کبھی یہ بھی کہا جاتا رہا کہ جناب دیکھیے نا، یہ مسافر گاڑیوں کی غلطی ہے، ان سے کہا گیا ہے کہ آپ نے سیکیورٹی کے بغیر موو نہیں کرنا ہے، لیکن اس بغیر سیکیورٹی کے جا رہے تھے، دیکھیے نشانہ بنا دیا کہ آج کمال ہی ہو گیا۔ تقریباً 100 سے زائد گاڑیوں کا قافلہ ہے، 100 سے زائد گاڑیوں کا، جس میں عورتیں ہیں، بچے ہیں، سب ہیں، مزدور سب، اس میں سیکیورٹی آگے ہے، اس میں سیکیورٹی پیچھے ہے، کانوے کی صورت میں راستے میں یہ جا رہا ہے پورے کا پورا قافلہ۔ ایک مقام پہ اس قافلے پہ فائرنگ ہوتی ہے، ہیڈ اور ٹیل، قافلے کی ابتدائی اور جو انتہا کی گاڑیاں ہوتی ہیں، شروع اور آخر کی، اس پہ فائرنگ ہوتی ہے، تو پورا قافلہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ہلچل مچ جاتی ہے، اور ایسے میں گاڑیوں پہ فائرنگ کر کے لوگوں کو نشانہ بنایا جانا شروع ہوتا ہے۔ کچھ گاڑیاں زد میں آ جاتی ہیں، کچھ ظاہر ہلچل مچ جاتی ہے، آگے نکل جاتی ہیں۔ ایک آگے جا کے دوسرے مقام پر پھر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے، اگر آپ ذہن میں نقشہ کچھ ایسا ہو کہ بہت ہی کوئی پہاڑ، جنگل، ویران، سنسان کے اچانک کہیں آگے، نہیں، ویسا ایسا علاقہ نہیں ہے، نیم شہری علاقے، نیم آبادی والے علاقوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو دوسرے مقام پہ پھر انٹرسیپٹ کیا جاتا ہے قافلے کو، پھر کچھ گاڑیاں فائرنگ کی زد میں آ جاتی ہیں، پھر کچھ گاڑیاں آگے نکل جاتی ہیں۔ جب وہ آگے نکلتی ہیں، کوئی فلمی منظر نہیں بتا رہا میں آپ کو، تو ایک تیسرے مقام پہ پھر انٹرسیپٹ کیا جاتا ہے، اور پھر فائرنگ ہوتی ہے، اور پھر لوگوں کو مارا جاتا ہے۔ آج اس واقعے میں 38 افراد کم از کم شہید ہو گئے۔ یہ، اور جو BBC کے مطابق جو وہاں پہ جو سیکیورٹی پہ مامور جو لوگ تھے، پولیس وغیرہ تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہم کانوے میں ہی جا رہے تھے، سیکیورٹی گاڑیاں تھیں، لیکن پتہ نہیں چلا کہاں سے فائرنگ شروع ہو گئی، یہ ان کو وہاں سے۔ اور اس علاقے کی ایک اور اسٹریٹجک حیثیت یوں بھی ہے کہ تینوں طرف سے افغانستان میں گھرا ہوا ہے، کرم کا اور اس کا صدر مقام پارا چنار۔ تو یہ بہت ایک اعتبار سے افسوسناک واقعہ تو ظاہر ہے ہی کہ 38 شہادتیں ہو گئی ہیں کم از کم، لیکن یہ بہت پریشان کن اور خوفناک واقعہ ہے کہ ایک ہی سڑک پہ، ایک ہی پیٹرن کے ساتھ، اس سڑک کے بھی ایک مخصوص حصے میں تواتر کے ساتھ واقعات پیش آ رہے ہیں، یعنی کہ پریڈکٹیبل ہے کہ یہاں پہ واقعہ پیش آ سکتا ہے، اور پھر بھی نہیں رک پا رہے واقعات، پھر بھی نہیں روک پا رہی حکومت اور ریاستی واقعات۔ یہ بہت خوفناک بات ہے۔ سیاسی اور سارے معاملات بہت اہم ہیں، اللہ نہ کرے مطلب یہ نہ ہو کہ بس سیاست کے پیچھے اس طرح کسی، مجھے کہہ لینے دیجئے، کسی ترقی یافتہ ملک میں اس طرح 38 جانوروں کے ساتھ کچھ ہو جائے تو ہیڈ لائن بن جائے، یہاں 38 انسان مار دیے گئے، اور یہ واقعہ پہلا نہیں ہے۔ اور عامر مغل صاحب PTI کی سینئر رہنما کہتے ہیں اس کا رنگ فرقہ وارانہ بھی اس پہ غالب ہے۔